السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے قرآن میں بیان شدہ حرام جانور۔ قرآن مجید کی آیات میں ان جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک اس نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا گیا ہو۔ ایک اور جگہ میں سورۃ الانعام 145ویں آیت میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کہہ دیجئے جو وہی میرے پاس آئی اس میں کوئی ایسی چیز کھانے والے پر حرام نہیں سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت ہو، کہ بے شک وہ ناپاک ہو یا فسق ہو کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ ایک اور جگہ سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار خون سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر مرے، جو چوٹ کھا کر مرے، جو اوپر سے گر کر مرے، جو سینگ لگ کر مرے، اور جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو باجوز اس کے جسے تم نے ذبح کر لیا ہو، اور وہ بھی حرام ہے جسے کسی استحان پر ذبح کیا گیا ہو۔ مذکورہ بالا آیات سے حسب ذیل جانوروں کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، مردار بغیر ذبح کیے جانور، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور تم اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو جبکہ وہ فسق ہے۔ مردار سے مراد وہ جانور ہے جس کے حلال ہونے کے لیے ازرو شرع ذبح کرنا ضروری ہے، مگر وہ بغیر ذبح کیے خود بخود مر جائے یا گلا گھٹ کر مر جائے یا چوٹ لگ کر مر جائے یا گر کر مر جائے یا کسی دوسرے جانور کے سینگ لگنے سے مر جائے یا اسے کوئی درندے پھاڑ ڈالے۔ دریائی جانور بغیر ذبح حلال ہیں۔ دریائی جانور کے لیے ذبح کرنا حلال ہونے کے لیے شرط نہیں، وہ بلا ذبح بھی جائز ہیں، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے، اُحِلَّ لَکُمْ صَیدُ البحر وَطَعَامُہُ، سورۃ المائدہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اس بنا پر احادیث صحیحہ کی روح سے مچھلی اور ٹڈی کو ذبح کیے بغیر حلال قرار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے دو مردار حلال کر دیے گئے، ایک مچھلی اور دوسرے ٹڈی۔ اگر مچھلی سڑ جانے کی وجہ سے خود پانی کے اوپر آ جائے تو وہ حرام ہے۔ اگر تیر چلاتے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شکار حلال ہے۔ اگر جانور کو تیر مارتے وقت تکبیر پڑھ لی جائے اور زخمی جانور ہمارے پکڑنے سے پہلے ہی مر جائے تو ایسا جانور ذبح کیے بغیر حلال ہوگا۔ حدیث کی روح سے حرام جانور، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، آپ کو حلال اور حرام ٹھہرانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ٹھہراتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عطا کردہ تشر یعنی اختیار کر کے تحت بعض جانوروں کو حرام قرار دیا،
جیسا کہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلی والے درندوں یعنی شیر، چیتا، بھیڑیا اور ریچھ وغیرہ اور پنجے سے کھانے والے پرندوں یعنی گدھ، باز اور چیل وغیرہ کے کھانے کی ممانعت فرمائی۔ مجبوری کی حالت میں حرام اشیاء کے استعمال کی اجازت۔ جب جان بچانے کے لیے حلال اشیاء دستیاب نہ ہوں تو بقدر ضرورت حرام اشیاء کو استعمال کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ کھانے میں نہ تو طالب لذت ہو اور نہ ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، پس جو شخص مجبور ہو جائے نہ تو وہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پس جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر کوئی چیز کھا لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ المائدہ۔ یہ بات واضح رہے کہ مجبوراً سے مراد وہ شخص ہے جس کی جان کو خطرہ لاحق ہو، معمولی تکلیف یا ضرورت سے مجبور نہیں کہلا سکتا۔ مزید برآں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ مجبوری میں حرام چیزوں کا استعمال حلال نہیں ہوتا، بلکہ مجبوری کی وجہ سے حرام کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور اسے استعمال کرنے کی محض اجازت دی جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم، پس اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوا کے طور پر حرام اشیاء کی مجبوری کی حالت میں اجازت۔ حدیث کی روشنی میں دوا کے طور پر حرام چیز کا استعمال مباح ہو جاتا ہے اگر کسی حلال چیز سے اس کا علاج ممکن نہ ہو اور حرام دوائی کے متبادل اور کوئی دوائی موجود نہ ہو اور وہ صرف بقدر ضرورت استعمال میں لائے، نیز کسی مسلمان متقی ڈاکٹر نے وہ حرام چیز تجویز کی ہو اور اسی دوائی سے جان بچنے کا یقین ہو۔ جو چیز حرام کا باعث ہو وہ بھی حرام ہے۔ اسلام کا اصول ہے جو چیز حرام کا باعث ہے وہ بھی حرام ہے تاکہ حرام کے ذریعے کا سد باب ہو سکے۔ مثلا زنا کے مقدمات، جاہلیت کی سی زینت و زیبائش، گناہ امیز خلوت پیجا، اختلاط، برہنہ تصاویر، عریان لٹریچر اور فحش گانے اس وجہ سے حرام ہیں۔ حرام کا حلیہ کرنا بھی حرام ہے۔ اسلام نے حرام کے شیطانی ہیلوں کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے جن کے پس پردہ حرام کو حلال کیا جا سکتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، یہودیوں نے جس کا ارتکاب کیا اس کا تم ارتکاب نہ کرو، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ادنا ہیلوں کے ذریعے حلال کرنے لگو۔ یہود نے سبت یعنی کہ ہفتے کے دن کے شکار کو ہیلا کر کے حلال کر لیا تھا۔ اس دور میں متعدد حرام اشیاء کو ہیلوں سے جائز قرار دیا جا رہا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ مثلا سود کا نفع کے نام سے شراب کو نام بدل کر اور اخلاق سوز ناچ گانے کو فن اور ثقافت کے نام سے جائز کروانا جاتا ہے۔ ان سب سے بچنا لازمی ہے۔ نیک نیتی حرام کو حلال نہیں کرتی۔ اگر کوئی شخص نیک مقصد غربا، بیوگان اور یتیموں کی مالی مدد یا مسجد کی تعمیر کے لیے سود، رشوت، جوا وغیرہ سے روپیہ کمائے تو یہ مقصد کی پاکیزگی حرام کو حلال نہیں کرتی۔
اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیبا لا یقبل ان اللہ طیبا لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ حرام میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے مشتبہ چیزوں سے بچنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں مشتبہ ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ حرام ہے یا حلال۔ پس جو شخص اپنے دین اور آبرو بچانے کے لیے ان سے مشتبہ چیزوں سے احتراز کرے گا وہ سلامتی میں رہے گا۔ جو ان میں سے کسی میں مبتلا ہوگا اس کا حرام میں مبتلا ہونا بعید نہیں۔ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا جو اللہ کی راہ میں جہاد، حج یا کسی اور نیک کام کی خاطر دور دراز ملکوں کا سفر اختیار کرتا ہے۔ طویل سفر کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ اور بکھری ہوئی ہیں، سارا جسم گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے بڑے نیاز اور آہزاری سے یا رب کہہ کر دعائیں مانگتا اور خدا کے حضور گر گڑاتا ہے، جبکہ اس کے پیٹ میں جو مشروب داخل ہوا ہے وہ بھی حلال نہیں ہے۔ جو لباس اس نے زیب تن کر رکھا ہے ظلم و غصب یا رشوت کے طور پر حاصل کیا گیا ہے۔ بچپن میں اس کی تربیت بھی حرام غذا سے کی گئی ہے، اس کا گوشت، پوست اور خون حرام غذا سے بنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان حالات میں اس کی دعا زیور قبولیت سے کیوں کر آراستہ ہو گئی۔ حرام خور کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پہلے تھا حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی، اب ہے حرام خور کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت جس نے حرام سے پرورش پائی ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس گوشت نے حرام سے پرورش پائی ہو وہ دوزخ ہی کے لائق ہے۔ نمبر 2، حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ مجھے بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لقمہ حلال کھاؤ، دعا خود بخود قبول ہو جائے گی۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی جس کے کپڑوں کی قیمت کا 10واں حصہ بھی حرام کا ہو۔ صحائح ستہ۔ نمبر 4، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم اور مسافر کی دعا اور والد کی بد دعا بیٹے کے حق میں ضرور سنی جاتی ہے، باشرطے کہ ان میں سے کوئی بھی حرام نہ کھاتا ہو۔ یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ اسلام میں رزق حلال کو بہت اہمیت حاصل ہے اور حرام خوری انتہائی قابل مذمت ہے، پورے معاشرے کی تباہی اور ہلاکت کا باعث ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔